محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جو چیز بندہ قربانی سے حاصل کرتا ہے اس کی قدر بندے کے دل میں زیادہ ہوگی اور زیادہ ہونی چاہیے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اب مکہ مکرمہ سے آپ کی نسبت کئی سالوں کی تھی، ولادت کی تھی، بچپن کی تھی، رشتہ داری کی تھی، قوم خاندان قبیلے کی تھی، اور سب سے بڑھ کر آپ پر اترنے والی پہلی وحی کی تھی. یہ ساری نسبتیں مکہ مکرمہ کی آپ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جڑی تھی. لیکن مشکلات بہت زیادہ تھی، تکالیف بہت زیادہ تھی، قربانیاں حد سے زیادہ دینی پڑی، ساتھیوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، زندگی گزارنا دوبھر ہوا. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اجازت ملی کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے جائیں. اس لیے جب آپ علیہ السلام روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کی آخری حد پہ پہنچے تو روایت کے اندر یہ صراحت ہے جو ہمیشہ ہم سنتے بھی ہیں کہ آپ نے مڑ کر مکہ مکرمہ کے شہر کو دیکھا، پیچھے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت پیارا ہے اور میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر میرا یہ خاندان، میرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے. وہاں کی نسبت تھی آپ علیہ السلام کو وہاں کی جدائی بھی محسوس ہوئی. لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو اب ایک طویل قربانیوں کے بعد جا کر ایک سکون، ایک راحت، ایک آرام، ایک طاقت، ایک قوت، ایک جوڑ اور ایک مرکزی زندگی کا آغاز ہوا. اب مدنی دور کا آغاز ہوا اور وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے رہنے والوں نے بہت عزت دی، استقبال کیا، سب کچھ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے پیش کیا. پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی.
لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کے احکامات تیزی سے اترنے لگ گئے، فتوحات کا دور شروع ہوا۔ یہ ساری نعمتیں، راحتیں، آرام، یہ اس طویل قربانیوں کے بعد جا کر امت کے حصے میں آئے۔ اس لیے جب آپ مدینہ منورہ آئے تو پھر آپ نے مدینہ منورہ بھی نہیں چھوڑا، اور مدینہ منورہ کے جو میزبان تھے، استقبال کرنے والے انصار مدینہ، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہاں تک کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جانے سے پہلے جو نصیحتیں، جو وصیتیں آپ نے فرمائی، تو ان میں سے خاص تاکید کی کہ دیکھو، میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے لگ جائیں گے، انصار پر، اس لیے کہ یہ میرا خاندان نہیں ہے، ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ لوگ دوسروں کو ان پر ترجیح دیں گے، ان کو پیچھے کریں گے انصار۔ آپ نے فرمایا دیکھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان انصار نے میرا خیال رکھا ہے، میرے بعد تم ان کا خیال رکھا۔ ان ساری باتوں کو میرے دوستوں بزرگوں ہم آج پیش نظر رکھیں، بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس امت کے ساتھ ایک تسلسل چلتا ہے، چل رہا ہے۔ یہ قربانی کا ایک وقت گزارتی ہیں، اور قربانی کے بعد اس کو ایک راحت، ایک نعمت، ایک آزادی اور ایک سکون مل جاتا ہے۔ آج جس ملک اور جس زمین کے ٹکڑے پر، جس خطے پر میں اور آپ رہتے ہیں، ہر سال ایک دن آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا یوم آزادی۔ ہم کن سے آزاد ہوئے؟ کن سے ہمیں آزادی ملی؟ کیوں آزادی لینی پڑی؟ کیوں آزادی کے لیے قربانی دینی پڑی؟ کیا داستان ہے؟ آزادی سے پہلے کیا تھا؟ آزادی کے بعد کیا ہوا؟ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ آزادی سے پہلے کی زندگیاں دیکھ چکے ہیں، اب تو بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جو باقی ہوں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنے بچپن کے، اپنے لڑکپن کے، اپنے بڑوں کے، ہندوستان کے، وہاں کی زمینوں کے، وہاں کی معاشرت کے، رہن سہن کے سارے قصے آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے ایسا وقت گزارا، ایسا وقت گزارا، ایسا وقت۔ لیکن پھر وہ آپ کو بیچ میں کہیں گے کہ ہم نے آزادی لی اور ایک اسلامی ریاست کلمے کی بنیاد پر قائم کی، وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ہم آ گئے تاکہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ٹکڑا موجود ہو جو صرف اس تعارف کی بنیاد پر ہو کہ یہ خالصتاً مسلمانوں کا ایک اسلامی ملک ہے، جس کا تشخص اور جس کا تعارف یہ ہو۔ زمین کا یہ ٹکڑا دوستو ہمارے لیے ایک مدنی دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے جائیے گا دوستو، یہ اس قوم کے لیے ایک مدنی دور رکھتا ہے۔ بہت کچھ ہوگا، بہت کمزوریاں ہوں گی، بہت مسائل کی باتیں ہوں گی، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے آپ کو ایک مسجد سے، تسلی سے اذان ہو رہی ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں۔ یہ جو تسلی سے جمعے کی مجلس ہر جگہ قائم ہے، دین کی کچھ بات سننے کا موقع مل رہا ہے، دین کے ہر شعبے کی محنت انسان آج بغیر کسی فکر اور اندیشے کے سکون اور سہولت کے ساتھ کر رہا ہے۔
آپ اپنے کلمے کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے پاک پیغمبر کی زندگی کو کھل کے بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ غلطیاں بہت ہیں، کمزوریاں بہت ہیں، بے حیائی بہت ہے، لیکن الحمدللہ ان غلطیوں کو غلط کہنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ یہ خوف مسجد کے ممبر و محراب کو الحمدللہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت نہیں ہوگا کہ یہاں ہونے والے غلط کو کم از کم غلط کہا جا سکتا ہے، قوم کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، اولاد کی تربیت کی فکر ہو سکتی ہے۔ یہ ٹکڑا کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ تو ایک انسان پر حق ہوتا ہے کہ جہاں اس کو اپنے ایمان کی حفاظت مل جائے، ایمان کی سلامتی مل جائے، جہاں اس کو اپنی عزت کی حفاظت مل جائے، جہاں اس کو اپنے بال بچوں کی ناموس کی حفاظت مل جائے، حق بنتا ہے کہ اگر اس زمین اور اس ٹکڑے کی سالمیت کو خطرہ ہو، یا وہ دشمن یہ سمجھے کہ بھئی چلو ساری دنیا کے اندر مسلمان پس رہا ہے، پٹ رہا ہے، اور سب قوم غفلت کے اندر ہے، تو آج سے 77-78 سال پہلے ہم سے جدا ہونے والوں کو دوبارہ ڈرایا اور دھمکا دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جب ملک کی سالمیت اور پھر ایک کلمے کے نام پر بننے والے ملک کی سالمیت پر کوئی خطرہ محسوس بھی ہو، اندازہ ہو کہ اس پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے، تو من حیث القوم اس ملک کے رہنے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی احساس سے ذمہ داری کو ادا کرے، وہ اس نعمت آزادی کی قدردانی کا اظہار کرے، ملک سے اور اپنے اس اسلامی تشخص سے وفاداری کا ثبوت دے۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر ہمیں چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کی صحیح معلومات کی بعض دفعہ کمی ہوتی ہے، انسان نہیں سمجھ پاتا۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ فرمائی۔ جب آپ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، سورج ڈھلنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، چونکہ جوش تھا، ایک جہاد کا موقع آ رہا تھا، اور دشمن کے ساتھ جہاد یہ ایک ایمانی غیرت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، بہادری کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، سب بڑے پرجوش تھے، اور ایسے اشعار پڑے جا رہے تھے کہ بھئی دشمن کا سامنا ہو اور ہم اپنی جان لگا دیں اس میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک جامع نصیحت ارشاد فرمائی۔ چند باتیں بہت توجہ سے آج کی مجلس میں سننے گے۔ پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ کبھی بھی دشمن سے جنگ کی، دشمن سے سامنے کی اور دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا اور آرزو مت کرو کہ خود سے ہماری ایک خواہش ہو کہ بس لڑائی کا معاملہ چلتا رہے۔ یہ حدیث کی تعلیمات ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو جمع کر کے، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، فرمایا اے میرے صحابہ،
دشمن سے ملاقات یعنی مقابلے کی تمنا خود سے مت کرو، اس کی آوازیں مت لگاؤ، بلکہ اللہ سے عافیت کو مانگو۔ حالانکہ آپ میدان جہاد میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ارشاد مسجد نبوی شریف میں ہوگا، آپ تشریف لے گئے سفر کر کے جہاد کے لیے گئے، لیکن ذہن سازی امت کی کیا ہوگی؟ تم خود سے یہ آرزو، یہ تمنا، یہ طلب یہ مت رکھو کہ دشمن سے آمنا سامنا ہی ہو اور مقابلہ ہی ہو، یہ آرزو مت کرو۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا وَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ آگے فرمایا ہاں اگر دشمن مقابلے پہ اتر آئے، وہ باز نہ آئے، وہ مقابلے پہ اتر آئے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَاسْتَقِيمُوا، پھر استقامت سے جم کر مقابلہ کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ اسی موقع کا ارشاد ہے، اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اب مضبوط ہو جاؤ، اب جم جاؤ، اور اب اس یقین کے ساتھ دشمن سے ٹکرانا ہے کہ اب جو جنت کی تلاش میں ہم آئے ہیں اس دنیا کے اندر، تو آج جنت ہمیں ملے گی اس تلوار کے نیچے۔ اب یا وہ جائے یا ہم جائے، اب ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو۔ اللہم، یہ جو دعائیں ہم نے لگائی ہیں نا، کسی کا اتفاق ہوا دیکھنے کا، میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ان 3 دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنائے۔ یہ دعا بھی آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر سکھائی۔ اللہم یا منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اور فرمایا اللہ سے دعا کرو، اے اللہ، اے کتاب کے اتارنے والے رب، اے بادروں کے چلانے والے رب، اے دشمن کی فوجوں کو شکست دینے والے رب، آج ہمارے اس دشمن کو بھی ناکام کر دے اور ہمیں ان پہ غلبہ نصیب۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے قیامت تک کی امت کی ذہنی تربیت کی کہ اگر تمہاری سالمیت، تمہاری عزت، تمہارا ایمان خطرے میں آئے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو خود سے ان چیزوں کے طلبگار مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر خود نفسی پیدا ہو جائے گی، تمہیں لگے گا کہ شاید ہم بہادر تھے لہذا ہم نے دشمن کو اڑا دیا۔ ہر حال میں مومن کی نظر کس ذات پر ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، خود سے نہیں مانگو۔ لیکن اگر وہ تمہیں تنگ کرے، تمہیں للکارے، تمہاری غیرت کو للکارے، پھر تم پر لازم ہے کہ پھر بزدل نہیں بنو گے، کم ہمت نہیں بنو گے، پھر اپنی غیرت کا کھل کے اظہار کرو گے، ڈٹ جاؤ پھر، اور اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ آج تمہیں تمہاری منزل مقصود یہی ملے گی اور تلوار کے نیچے مل جائے گی۔ لیکن اس مقابلے میں بھی اللہ سے رجوع ختم نہیں کرنا، اللہ سے تعلق اور رابطہ ختم نہیں کرنا، لہذا اللہ سے دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ امت نہیں ہے کہ جس کا مزاج ہمیشہ کا یہ ہو کہ ہر ایک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور لڑائی اور انتشار، یہ نہیں۔ لیکن یہ وہ امت ضرور ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے اور اس کی سالمیت کو خطرے کے اندر ڈال دے تو اس امت کو بزدلی کا درس نہیں ملا ہے، غیرت کا درس ملا ہے۔ اس لیے آج من حیث القوم، ایک قوم ہونے کی حیثیت سے
اس ملنے والی آزادی کی نعمت کا سب سے بڑا حق اور تقاضا ہم سب پر یہ ہے کہ اگر دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کو للکارنے کے لیے اس سے 100 گنا زیادہ تیار ہیں، اور یہ غیرت ہمارے اندر موجود ہے۔ اس موقع پر دائیں ہونا، بائیں ہونا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے، یہ ڈیم کا مسئلہ ہے، یہ زمین کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو، ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اس نے ہمارے ایک آزاد اسلامی تشخص کو للکارا، ہم کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لیے رول ماڈل وہ فلسطینی لوگ ہیں کہ جو آدھے سے زیادہ زمین سے تہے زمین چلے گئے، لیکن انہوں نے مسجد اقصی سے، قبلہ اول سے، اپنے ایمان اور مرکز سے اپنی وفاداری کو ترک نہیں کیا۔ دوسری اہم بات اس موقع پر، کچھ چیزیں غیر ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہوگی۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ناراضگی کی وجہ سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیجیے گا دوستوں، اب مثال کے طور پہ 2 بھائی آپس میں گھر میں ناراض ہو گئے، ناراضگی چل رہی ہے، ان میں سے ایک بھائی کو کسی نے باہر للکارا، برا بھلا کہا، اس کو دھمکایا، دھمکی دی، تو وہ جو دوسرا بھائی جو اس سے پہلے سے ناراض تھا، اب اس کا بڑا امتحان ہے۔ اگر تو یہ نادان ہوگا تو کیا کہے گا، اچھا ہے مجھ سے بھی لڑ رہا تھا، اچھا ہے باہر کو اس کی ٹھکائی کر دے۔ اب بتائیے سمجھداری ہے یا نادانی؟ تو بھائیوں کی لڑائی ہے، آج لڑائی ہے، کل پھر ایک گھر کی 4 دیواری کا مسئلہ ہے۔ ساری چیزوں کے باوجود یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر ملک کی، اور پھر خاص طور پہ ایک اسلامی ملک کی جو افواج ہے، وہ آپ سمجھے کہ شرعی اعتبار سے اس ملک کے مجاہدین، قانونی لحاظ سے بھی مجاہدین ہیں، اور وہ اس کے پابند ہیں ہر اعتبار سے کہ وہ ملک کی نظریاتی، جغرافیائی حدود اور سرحدوں کی حفاظت کریں، اور الحمدللہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے۔ بہت سارے گلے شکوے، سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یبطلہ جور جائر وعدل عادل۔ دیکھو یاد رکھو، اگر تم پر کافر مسلط ہونے لگ جائے، جہاد لازم ہو جائے، تو پھر اس عمل کو کسی ظالم کا ظلم یا عادل کا عدل اس کو نہیں روک سکے گا۔ یہ حدیث بڑی ہے۔ کیا مطلب؟ مقصد اب آپ یہ کہو کہ بھئی میرے حکمران تو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ظالم ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ یہ میرے جذبات اندر کے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اگر تمہارے حکمران ظالم بھی تھے اور ملک پہ کافر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے ظلم کی وجہ سے تم حکمرانوں کے معاون بننے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو ہماری افواج ہے، ہمارے ادارے ہیں، جن کی ذمہ داری بھی ہے، جن کا کام بھی ہے، اور اس موقع پر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے پرانے گلے شکوے اور ناراضگیاں ظاہر کریں، ہم اس کو ایک طرف کر دیں اور ایک قوم اور اجتماعیت بن کر دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، جو ایک اسلامی فوج ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر انہیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ۔ تیسری اہم بات اس موقع پر جو ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، اور یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست اور سلطنت کو خطرات درپیش ہوتے ہیں تو اندر ایسے عناصر، ایسے افراد، ایسے دشمن، غلط قسم کے طبقات اور افراد پیدا ہونے لگتے ہیں جو
اندر کی صورتحال کو بگاڑنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اندر کی ہلکی پھلکی باتیں اٹھانا شروع کر دیں، اور اس موقع پر لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے، کبھی کہیں گے جی یہ مسئلہ ہے، کبھی قومیت کا کارڈ یوز ہونا اچانک سے شروع ہو جائے گا، کبھی فرقہ پرستی کا، کبھی کوئی اور عناصر، کبھی کوئی اور عناصر۔ اس لیے کہ یہ موقع بہت جوڑ کا ہے، اتفاق کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے غزوے میں، منافقین موجود تھے، اور یہ ان کا جو وہ کیریکٹر ہے جو ہر زمانے میں رہتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے منظم انداز سے انصار اور مہاجرین جا رہے ہیں، تو جان بوجھ کر ایک ایسا معاملہ کھڑا کیا ان کے آپس میں کہ ایک نے جا کر انصار کو بات کی، دوسرے نے جا کر مہاجرین کو کی کہ وہ آپ کے بارے میں یہ، وہ آپ کے بارے میں یہ۔ یہاں سے انصار کھڑے ہو گئے، وہاں سے مہاجرین کھڑے ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی قوم کو آواز دی، یا للانصار، انہوں نے کہا یا للمہاجرین۔ آپ علیہ السلام نے سنا، آپ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اترکوا ھذہ المنتنا، یہ بدبودار نعرہ چھوڑ دو، یہ تو بدبودار آواز ہے، اپنی قوم کو قومیت کی بنیاد پہ پکارنا۔ ہم دین کے ایک دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں قومیت کے نعرے تم لگاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایسے موقع پہ اندرونی عناصر اپنا کام کر رہے ہو، ان فتنہ پرور طبقوں کو دبانے اور نظر انداز کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ چوتھی اہم ذمہ داری وہ ایک قومی سوچ اور یکجہتی اور اتفاق اور جوڑ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بے شمار باتیں ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، مسلکی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، اور تجارتی معاملات ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر ہندوستان اور انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر نہیں دے رہا کہ جی میں آؤں گا اور میں چن چن کر دیوبندیوں کو مار کے چلا جاؤں، یا میں چن چن کر جو ہے نا وہ پشتو بولنے والوں کو مار کے یا پنجابی بولنے والوں کو مار کے چلا جاؤں۔ اس نے قومیت کو نہیں، اس نے تو ملک کو ٹارگٹ پہ لے لیا ہے، قوم پاکستان کو ٹارگٹ پہ لیا ہے۔ ہمیں بھی اس موقع پر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہلکی باتیں، آپس کی باتیں، یہ اختلافی باتیں بہت ہو چکی ہیں اور کافی وقت اس کے لیے آگے بھی پڑا ہوا ہے، ہوتی رہیں گی۔ لیکن اس موقع پر ایک ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ ہم ان باتوں کو یکسر طور پہ ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ دور جو چل رہا ہے نا دوستو، جو وقت چل رہا ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ 70-80% کردار جو ہے وہ اس وقت میڈیا کا ہے۔ تو میڈیا وار ہے، اس میں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، غالب کو شکست خوردہ، شکست خوردہ کو غالب، یہ ساری کہانیاں گھوم رہی ہیں۔ بہت کچھ بنتا ہے، لطائف بنتے ہیں، ظرائف بنتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں۔ اب ایک ایسا نازک موقع ہے کہ دشمن آپ کو للکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا، اور ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے کہ کوئی لطیفے بنا رہا ہے، کوئی میمز بنا رہا ہے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی کیا لطیفے، کوئی کیا باتیں، ادھر ادھر کا ہر چیز کو ایک مذاق کے کرائٹیریا میں لے کر کے اس کو آگے کیا جائے۔ ایک تو ان حالات کو مذاق نہ لیا جائے، سنجیدگی، اور پھر جو فرد، جو طبقہ، جو نوجوان وہ اس میدان کے شناور ہے، ماہر ہے، وہ اس کو اپنے ملک کے حق میں استعمال کرے۔ اگر باطل اس میدان میں کام کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ جب ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو آج اس چیز کو، اپنے ملک کی سالمیت
اور حفاظت اور ایک دینی غیرت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ان باتوں کو مذاق کی نظر سے۔ چھٹی اور آخری بات، ہر حال میں ایک مسلمان اس بات کا محتاج ہے، پابند ہے اور ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ اللہ کی ذات کی نصرت مدد کے بغیر چاہے دنیا کے سارے وسائل و اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم اور فیصلہ اور نصرت نہیں ہے، آپ ناکام۔ اور اگر اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو تو چاہے دوسری طرف کچھ بھی ہو، تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، آگے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔